جی السلام علیکم، میں ہوں فروق احمد چیمہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے. ناظرین، اس وقت عمران خان جو ہیں وہ چیف آف الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح چیف آف الیکشن کمیشن جو ان کی حکومت کے خلاف اقدامات کرتے رہے اور موجود جو نون لیگ کے حق میں فیصلے کرتے رہے. ناظرین، اس وقت عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کو ہٹایا جائے، کیونکہ اور باقاعدہ لسٹ تیار کر لی گئی ہے کہ کس طرح وہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے رہے اور جو معاملات ہیں وہ نون لیگ کی گورنمنٹس کے ساتھ طے کرتے رہے. ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے، عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے معاملے کو وہ سپریم جوڈیشنل کونسل میں اس معاملے کو لے کر جائیں گے. اور چونکہ اب اس وقت جو صورتحال ہے فون فنڈی کیس میں اور ممنوعہ فنڈی کیس جو ہے، اس معاملے میں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ کروایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس میں پھنسایا جائے. اب عمران خان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو ہٹایا جائے. ناظرین، اس وقت صورتحال ہے کہ دیکھا جائے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں پوری دنیا کو یقین دہانی کروائی کس طرح چیف الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی اور کس طرح وہ جو عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں انوالو رہے. ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے اگر نظر دوڑائی جائے تو عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس عمران خان کو سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ پہلے عمران خان جو ہے وہ کافی غلطیوں کی وجہ سے اس نے نقصان اٹھایا. ناظرین، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھا جائے تو مہنگائی کے حوالے سے کہ 250 روپے ڈالر کی قیمت چلی گئی ہے اور اس وقت 7 روپے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. مہنگائی کا جو طوفان ہے، آپ کو پتہ ہے ناظرین، کبھی جنگ کے موقع پر بھی اتنی زیادہ مہنگائی نہیں دیکھی گئی. 38% جو مہنگائی ہے وہ کر دی گئی ہے. 38% ہنگامی صورتحال میں یہ جو ہے ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو موجودہ نالائق حکومت ہے اس نے ایسے حالات بنا دیے ہیں جس وجہ سے پیسے کی جو قیمت ہے وہ مسلسل گر رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے. اور اس کو پتہ ہے آپ کو، پاکستان میں جتنے بھی سرمایہ کار ہیں وہ اپنا سرمایہ یہاں سے دبئی میں بزنس کر رہے ہیں، وہاں پیسہ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نالائق حکومت ہے ان کو تجربہ کار ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان مسلسل جو ہے وہ اس کا پیسہ، اس کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ مسلسل گرتی نظر آ رہی ہے. ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی ہوئی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ناظرین 25 جو ہے نا لاشیں ملی ہیں وہ پانی میں سے. 25 لاشیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی لاشیں
پانی سے ملی ہیں، کیونکہ جب ٹائم تھا، وقت تھا کہ جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کا، جب یہ مطلب کہ بلوچستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہو، اس وقت یہ حمزہ کی وزارت کو بچانے کے معاملے میں لگے ہوئے تھے، پر وقت نہ جو انتظامات کرنے کی وجہ سے جو تباہی ہوئی وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، اس وقت سکر بیراج سے 25 لاشیں ملی ہیں۔ جب وقت تھا ہم لوگوں کو ریسکیو کرنے کا وقت تھا، تو اس وقت شہباز شریف اپنے بیٹے کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر لے کر وہاں پہنچ گئے، اور زرداری بھی نے بھی اپنا بیٹا اس کو مان لیا اور وہ بھی ساتھ تھا۔ ناظرین، لوگوں کے گھر مال اور لوگوں کا جو مال مویشی ہے وہ تباہ ہو گیا اور بہت نقصان ہوگا لوگوں کا۔ اب کو میڈیا دکھا رہا ہے کہ پانی نے اتنی تباہی مچائی کہ پورے گھر جو ہیں وہ پانی میں جو پانی بہا کر لے گیا، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے مکان، لوگوں کے مال مویشی جو ہے۔ 25 لاشیں جب ملی ہیں تو پھر اور کیا نقصان ہونا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ناظرین، تو جو موجودہ حکومت ہے یہ ساری اس کی ناکامیاں ہیں، ان کو چاہیے تھے بر وقت جو انتظام کرنے چاہیے تھے۔ ناظرین، اس وقت جو ان کی نالائکیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ IMF جو ہے ان کو قرضہ نہیں دے رہا۔ پہلے انہوں نے بھیجا اسماعیل صاحب کو، اسماعیل وہ ناکام ہوئے، اس کے بعد آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول زرداری وہ گئے، وہ ان کو بھی کچھ نہ ملا، اور اس کے بعد شہباز شریف نے کافی کوشش کی کہ IMF کو جو منایا جائے تاکہ ان سے قرضہ دیا جائے، لیکن ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بالآخر آرمی چیف آف پاکستان کو اس معاملے میں انوالو ہونا پڑا، اور اس کو جو امریکہ کا وزیر خارجہ اس کے سے رابطہ کر کے وہ معاملات کو انہوں نے طے کیا۔ ناظرین، اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کی کوشش ہے کہ IMF سے پیسہ ملے، اور اس کے بعد انہیں چائنا سے بھی مدد ملنے کی امید ہے۔ اگر IMF ان کو قرضہ نہیں دیتا تو چائنا سے بھی ان کو مدد نہیں مل سکتی۔ ناظرین، ان کا معاملہ ہے جو ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ جو IMF سے ہمیں قرضہ ملے۔ ناظرین، عمران خان ہمیشہ حق و سچ کا ساتھ دیتے رہے۔ جس طرح انہوں نے عمران خان کو نکالا تھا، عمران خان نے ہمت نہیں ہاری، اور اللہ پاک نے اس کو کامیاب کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو نالائق حکومت ہے، ان کا جو ٹولہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ، پیپل پارٹی، پھر جناب MQM، پھر آپ دیکھیں کہ ساتھ ان کے مولانا فضل الرحمان، کاف لیگ کی بھی ارکان جو ہیں تجربہ کار، طارق بشیر چیمہ صاحب اور شجاعت کے بیٹے، اتنی جماعتیں مل کر بھی عمران خان اکیلے کا ANP بھی ساتھ ہے، عمران خان اکیلے کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ عمران خان چونکہ ایک سچا اور نڈر لیڈر ہے، ایسے لیڈر صدیوں بعد ملتے ہیں ہمیں۔ آپ یقین جانیں اسے کوئی نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی اسے خرید سکتا ہے، اور نہ وہ بکنے والا ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو جو ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں بر وقت۔
اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.